بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا فضائل اعمال کا سیشن چل رہا ہے۔ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ فضائل اعمال جو ہے یہ 7 اجزاء پر مشتمل ہے، اور اس کا جو پہلا جز ہے وہ حکایت صحابہ پر مشتمل ہے، اور حکایت صحابہ کے اندر 12 ابواب ہیں، اور اس میں جو پہلا باب ہے اس کا نام ہے دین اسلام کی خاطر سختیاں جھیلنا۔ تو ہم اس حوالے سے ہم 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ہم تیسری ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں، جو مشتمل ہے صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہما کے قصے پر۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر دیں کہ حدیبیہ کسے کہتے ہیں۔ تو حدیبیہ ایک مقام ہے جو مکہ مکرمہ اور جدہ کے درمیان ہے، اور صلح حدیبیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مقام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک صلح ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ باقاعدہ اس کی آگے بحث جو ہم کتاب میں پڑھیں گے وہاں پر اس کی تفصیل آ جائے گی کہ کیا وہاں پر کیا صلح ہوئی، کیا معاہدہ طے ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہما کا قصہ۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی ہیں، جو مکہ مکرمہ میں ایمان لے کے آئے، اور جو آپ کا جو نسب ہے وہ ہے ابو جندل بن سہیل بن عامر۔ آپ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور دوسرے صحابی جو ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور آپ بھی مکہ مکرمہ میں ایمان لے کر آئے، اور آپ کا جو نسب ہے وہ ابو بصیر عتبہ بن اسید ہے، اور آپ جو ہیں یہ ثقفی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہما کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی، اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی، اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لڑائی پر مستعدی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لڑائی کے لیے تیار تھے، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح دب کر صلح کرنا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار صحابہ تھے اور فرمانبردار، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے ساجزادے کو تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں،
کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح ناموں کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب وعدہ واپس فرمایا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، یعنی عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں بھول ہی جاتا ہے۔ شیخی باز آدمی وہ کہلاتا ہے جو ہر بات میں اپنے آپ کی تعریف بیان کرے، خود کو برتر سمجھے اور دوسرے کو کمتر سمجھے، اسے شیخی باز کہتے ہیں۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں بھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا، یعنی ان صحابی نے اسی کافر پر تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر، یعنی کافر یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا، یعنی ان کو بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی، بالکل بول ہی نہیں سکتے تھے۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلا۔ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہم و ارضاہ۔ فائدہ: اگر آدمی اپنے دین پر پکا ہو، بشرط یہ کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کو مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، دیکھو، سب سے پہلے تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان پر جتنی سی بڑی مصیبت بھی آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے سبب سے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اس واقعے میں مذکور ہے کہ 2 صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انہیں یہی درس دیا کہ تم صبر کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جتنی سی بڑی مصیبت بھی ہم پر آ جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں۔ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اگر مسلمان اپنے دین پر پختہ رہے، اپنے دین پر پکا رہے، اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے مدد و نصرت ہوتی ہے، اور بشرط یہ کہ جس دین پر پختہ ہے وہ دین بھی برحق ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے
کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ اس نے پڑھ لیا تو اس پر دین اسلام کے جو احکامات ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ دیگر جو احکامات ہیں اس پر لاگو ہو گئے۔ اگر وہ شخص ان کو اچھی طریقے سے سر انجام دیتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت سے دروازے کھلیں گے، مشکلات آسان ہوں گی۔ اور یہ بات جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں کئی جگہ پر ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو، سب سے پہلے کیا لگائی؟ ایمان والوں کو خطاب ہے، یہاں سے کافر نکل گئے۔ اے ایمان والو ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ینصرکم اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو فلا غالب لکم، تو کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو اس چھوڑ دینے کے بعد کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو ان آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہی ثابت ہوا کہ اگر بندہ اپنے دین اسلام پر مضبوط رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور بھی ضرور مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین اسلام پر مضبوط رہیں، جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ہم پر اتارے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور دوسروں تک ان کو پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔